قل کا وقت کافی قریب ہے۔ اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیت، ممتاز الفقہا، استاذ الاساتذہ، محدث کبیر، شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ حضرت کے قیمتی الفاظ اطمینان و سکون کے ساتھ سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، اور حضرت کی آمد سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور محدث کبیر کا استقبال کریں اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس رضوی، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت، حضور گلزار ملت، مشائخ اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قل کے وقت میں 17 منٹ باقی ہیں، اور اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تقریر کروں۔ نمبر 1، میں تقریر کرتا ہی نہیں، جلسہ گاہ میں آتا ہوں تو درس گاہ لے کر آتا ہوں، اور درس و تدریس کے لیے ایک وقت اور ایک موڈ چاہیے۔ نہ اس وقت میں حاضر دماغ ہوں اور نہ اس وقت میرے پاس وقت ہے۔ بہرحال آج سرکار آقائے نعمت سیدی و مرشدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اور ان کا فاتح قل شریف ہونے والا ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم زہد و تقوی، علم و دانش اور اپنے رعب و جلال کے ساتھ قبول
رسول با کمال میں بے مثال شخصیت تھے. اس قدر آپ کے تقوی کی شان تھی کہ چل نہیں پاتے تھے تو لوگوں کے کاندھوں کا سہارا لے کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے. اور یہ حال تھا کہ لمبی لمبی تراویح بھی سنتے. ایک مرتبہ رمضان مبارک میں تراویح کا حضرت کے ساتھ مجھے بھی حضرت کے قدموں میں موقع مل گیا. ایک حافظ صاحب سنبھل کے تھے مگر سنبھل نہیں پاتے تھے اور انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی. سخت جاڑا کڑکڑاتا ہوا ہم لوگوں کی ایڑیاں پھٹ پھٹ گئی. چند دنوں میں کسی روز 36 رکعت، کسی روز 32 رکعت تراویح پڑھتی. اتنی لمبی لمبی تراویح. ذرا دیر و زبر کا فرق پڑتا جس میں معنی کا فساد ہوتا. علماء بھی اس کو نہ سمجھ پاتے مگر حضرت سمجھ لیتے. فرماتے پھر سے پڑھو، نماز نہ ہوئی. اس طرح سے لے کر 20 رکعت کی تراویح 36-34 رکعت تک پہنچ جاتی. کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ چلہ بھی پورا ہو گیا. بہرحال ایک روز وہ سورہ حجرات شریف پڑھ رہے تھے تو اس میں وَلَٰكِن كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ. یہ آیت انہوں نے بالکل الٹ کی. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَكَرَّهَ مَعَذَ اللَّهِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اس طرح انہوں نے پڑھ دی. فوراً آپ گرج اٹھے، نماز چھوڑو معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ شان، سبحان اللہ. ہم لوگوں کے تو پاؤں پھٹ جاتے مگر سرکار مفتی اعظم اپنی نماز پوری کرنے میں یہ نہ دیکھتے تھے کہ کتنی رکعت ہوئی، کتنا وقت ہوا. سمجھ رہے؟ بڑھاپے میں یہ کام آسان نہیں ہے مگر میرے آقا نعمت کیا شان، سبحان اللہ. میں نے کبھی سرکار مفتی اعظم کو نہ پایا کہ اپنے کسی کام کی فرمائش کسی سے کی ہو، کسی سے کوئی چیز مانگی ہو. ہٹیے کہ اپنے تخت پر مسند نشین تھے، لکھنے میں مصروف، قلمدان میں قلم رکھ کر یوں کبھی پھیرتے، لکھتے جا رہے ہیں، پھر یوں میں پھر فرمانے لگے نہ معلوم آج گلے میں خشکی کیوں محسوس ہو رہی ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا بابو میاں جلدی سے ایک گلاس پانی حضرت کو پینے کے لیے لے آؤ. وہ لے آئے، پیا. الحمدللہ. اب میں پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی مانگنا وہ بھی اپنے گھر کا، کیا مشکل، کیا کرا ہے؟ مگر میرے سرکار کی
شان یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا من سأل شیئا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جاء يوم القیامہ ووجهه مخدوش، کہ جس نے کسی سے کوئی چیز مانگی اور وہ اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن آئے گا، چہرے کی کھال جگہ جگہ سے لچی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اس میں بالکل صاف وہی معنی ہے جو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو بھیک مانگنا ناجائز ہے جب اس کے پاس ایک دن کھانے کا بھی سامان ہو۔ سمجھ گیا؟ یہی معنی ہے، مگر تقوی والا ایک الگ معنی ہے کہ لہو ما یغنی، اس کو بے نیاز، اس کے پاس بے نیاز کرنے کی کوئی چیز ہو تو صبر اور استقامت جب میرے اندر اتنا ہے کہ میں پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں تو وہ بھی نہ مانگوں گا۔ یہ مانا سرکار مفتی اعظم اپنے حق میں لیتے تھے، فتویٰ وہی دیتے جو فقہا کا ہے، مگر اپنے حق میں یہ مانا جاتا۔ میرے غریب خانے پر سرکار تشریف لائی، ساتھ بے اطلاع میں مسجد مغرب کی نماز کے لیے نکل رہا تھا، ایک صاحب چیخ کے بولے ارے سر مفتی اعظم آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اول عالم ہے اور ایک خادم ہے۔ تو میں نے جو ایسے دیکھا تو حضرت پیدل ہی تشریف لا رہے تھے اور خادم سامان اٹھائے ہوئے تھے، اور حضرت کے ساتھ ساتھ اللہ شمس العلماء حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمہ وہ بھی تھے۔ یہ میرے استاد گرامی حاصل الملت والدین کے اصحاب درس میں تھے۔ سمجھ گیا آپ؟ یعنی ان کے ہم سبق۔ تو اب میں نے جلدی جلدی بیٹھنے کا انتظام کیا، کہا حضور وضو کے لیے پانی لاؤں؟ کہا سنیے پانی لے آئیے، مگر پہلے میری بات سن لیجیے۔ 3-4 روز ہو گئے قاضی صاحب کو اچھی چائے نہیں ملی ہے، اپنی والدہ ماجدہ سے کہیے وہ اپنے ہاتھ سے خوب عمدہ چائے پلا دیں قاضی صاحب کو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے چائے نہیں ملی۔ کیسے قاضی صاحب کا درد محسوس ہوا اور اپنی ضرورت کا احساس نہیں؟ کیا بات؟ سنو، اپنے لیے فرمائش کرنا ایک یہ سوال ہے، اور قاضی صاحب کے لیے آپ نے کہا یہ سفارش ہے، اور سفارش سنت۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ، تقوی کی یہ شان۔ ایک بار میں بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، سرکار نے اس روز اپنے تخت پر ایک مسند اور لگوائی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا یا اللہ، یہ 2 مسند حضرت کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر بعد حضور برہان ملت تشریف لائے، اس پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ دونوں حضرات میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اور میں ایسے ذرا سا گردن آگے بڑھا کر گفتگو سن رہا تھا، اس نیت سے نہیں کہ راز کا بھاڑا پھوڑیں گے،
اس لیے کہ بزرگوں کی باتوں میں کچھ عمدہ چیزیں ملتی ہیں، فائدے کی چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک جملہ حضرت کا مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے۔ فرمایا جب میری شادی ہونے کو تھی ہوئی تو اس وقت نہ معلوم 3 روز گزر گئے یا 4 روز، میں نے کھانا نہیں کھایا، بالکل کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو فرمایا برہان ملت نے حضور شادی کی خوشی میں بھوک نہ لگی ہوگی۔ بزرگوں کے کچھ آفت کے فواقع بھی نہ فرمایا جی نہیں، یہ بات نہیں، دراصل بچپن سے میری یہ عادت ہے کہ میں نے مانگ کر کبھی نہیں کھایا۔ کہاں سے مانگنا تھا؟ کہاں سے؟ کسی دوسرے کے دروازے سے؟ اپنے گھر میں اپنی چیز کو نہیں مانگا، میں نے مانگ کے کبھی نہ کھایا۔ ذرا تقویٰ کی اس گہرائی میں جاؤ، تب پتا چلے گا کہ سرکار مفتی اعظم کیا تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو اب فرماتے ہیں چوتھے دن کس کا نام لیا کہ دادی اماں یا کیا نام لیا، انہوں نے پوچھا باورچی خانے میں جا کر ننھے میاں کو کھانا کسی نے پہنچایا؟ نہیں تو میں نے نہیں پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، سب نے یہی کہا۔ فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مانگ کے نہیں کھاتا، وہ مانگ کے نہیں کھاتے ہیں، فوراً ان کو ایک عجیب گھبراہٹ ہوئی، جلدی سے طباق میں چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس میں طرح طرح کے کھانے نکالے، اور ملازمائیں ہزار اصرار کرتی رہیں کہ ہم لے چلیں گے، کہ نہیں، اپنے ہاتھ سے انہوں نے اٹھایا، میرے کمرے میں لائی، فرمانے لگی ننھے میاں ہم لوگوں کو معاف کر دینا، ہم کو مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے تمہاری طرف دھیان نہ گیا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا بنا کر مجھے انہوں نے کھلایا۔ اب ذرا آپ اندازہ کرو کہ سرکار مفتی اعظم کیا تھے، بچپن میں کیا تھے، تو آگے کیا رہا۔ الحمدللہ میں اسی سرکار کا غلام ہوں۔ سرکار مفتی اعظم البلد الاحد میری ایک سند میں لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، میرے نام کے ساتھ بڑا کرم فرماتے تھے۔ میرا ایک مرتبہ مبارک میں رزلٹ پڑھا، فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ کون ضیاء المصطفیٰ؟ کہیں وہی حضور صدر۔ الحمدللہ یہ ایک زمانے میں صدر الشریعہ کا پرتو بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ فرمایا۔ میں پرتو تو نہیں بن سکا، مگر الحمدللہ مفتیوں کو مشورے ضرور دیتا ہوں، ان کے بارے میں ان کو باقاعدہ میں ان کے فتووں کی اصلاح بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ میں صدر الشریعہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، الحمدللہ، مگر یہ سرکار مفتی اعظم کا فیضان کرم۔ بہرحال اب میں
کیا کروں، میرے ہاتھ میں یہ امداد القاری ہے، سر پہ میرے رکھ دی گئی یہ ذمہ داری کہ اس کا اعلان کریں۔ میرے ایک شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب بریلوی، جو دارالعلوم منظر اسلام میں شیخ الحدیث بھی ہیں اور پرنسپل آج کل ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے، یہ مجھے ہیں وہاں کے پرنسپل اور شیخ الحدیث ہیں۔ وہ بخاری شریف کی شرح امداد القاری کے نام سے تصنیف فرما رہے ہیں۔ کتاب العلم تک کا یہ خزانہ علم ہے، آپ لوگ اس کو قبول کریں۔ وہابیوں کی شرح بخاری کو کبھی ایک نظر دے کے بھی نہیں، سامنے آ جائے تو آنکھ نیچے، ہاں یہ سب دیکھیں۔ حضرت مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ کی نزہۃ القاری کا بھی مطالعہ کریں۔ کورونا وائرس سے الحمدللہ اس سے اعلی حضرت کی برکت سے نجات ملی، اور آج میں حسب معمول آپ حضرات کا ایک ہجوم دیکھ رہا ہوں، یہ اعلی حضرت کا فیضان کرم۔ اس زمانے میں جمعے کی نماز کے لیے اذن عام سے مسئلہ مسجد میں اگر اذن عام کا اعلان کر کے کنڈی چڑھا دی جائے اندر سے تو اذن عام مانا جائے گا کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ یہ مسائل آئے، علماء نے حل کیے، مگر ایک بہت بڑے مدرسے کے مفتی جو اپنے سامنے، وہ شاگرد تو میرے ہی ہیں مگر اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، مجھے بھی غبار خاطر میں نہیں جاتے۔ بہرحال انہوں نے بڑے بڑے اپنے خطابات لکھے، اس کے جب میں نے حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب سے فرمایا، میں نے عرض کی کہ آپ ان کے فتووں کا جواب دیجیے۔ الحمدللہ انہوں نے لکھا اور کہیں کہیں میرے مشوروں کو بھی شریک رکھا، اور پھر پورا فتویٰ جواب الفتویٰ لکھنے کے بعد مجھے پڑھنے کو بھیجا۔ الحمدللہ میں نے اس کے الف سے لے کے بڑیے تک پر ڈالا۔ یہ شاندار اذن عام کے موضوع پر ایک رسالہ ہے، اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ فکر امروز حضرت مفتی اختر حسین صاحب نے مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب کے سوالات کے جواب میں یہ ایک شاندار کتاب لکھی ہے، فکر امروز، مگر در حقیقت اس فکر امروز کو فکر فردا سمجھیے۔ ہاں یہ فکر اگر آپ نے قائم رکھی تو پھر انشاءاللہ فکر فردا سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہاں فردا کا مطلب سمجھیں، آخرت۔ ہاں اب اخیر میں سرکار سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ نعتیہ مجموعہ ہدایت بخشش اول، ہدایت بخشش دو، اس کے کو انگریزی میں یہ منظوم ترجمہ محب گرامی قدر حضرت مولانا آفتاب قاسم، اللہ ان کی عمر میں اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ہدایت بخشش کا انگریزی میں منظوم ترجمہ فرمایا۔ میں انگریزی جانتا نہیں ہوں، وہ ڈربن میں رہتے، وہاں کی زبان مادری انگریزی ہے،
جاتا ہوتا ہوں تو کبھی لنگڑی لولی ایک آدھ جملے کے بول لیتا ہوں، ورنہ سب اردو ہی میں کام چلاتا ہوں۔ ان کی یہ کتاب ہے، یہ سب کچھ جو اس وقت میں نے تعارف کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمتیں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا آفتاب قاسم صاحب، مفتی اختر حسین صاحب اور مولانا عاقل صاحب سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، برکتیں دے، قبول عام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مغفرت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ 2-4 منٹ تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، ابھی اس کو جب تک باہر نہیں نکالا جائے گا، یہ سند القضاء اب یہ جاری کی جائے گی۔ دستخط حضرت کا بھی اور میرا، دونوں دستخط باقی ہیں، کیونکہ یہ پلاسٹک کے کور میں ہے، پوشیدہ ہے، اس لیے ابھی فوراً دستخط کرنا مشکل ہے۔ ابھی جلسے کے بعد ہم لوگ دستخط کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کو، ہاں کچھ نصیحتیں پڑھیں۔ آپ ارے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت سجادہ نشین صاحب مقدس اللہ العالی کا آپ نے مکتوب ہدایت نامہ ابھی سنا، وہ ہدایات اپنے دین و ایمان اور اپنے معاشرے دینی کو قائم رکھنے کے لیے بہت لازم ہیں۔ اس کی کاپیاں تقسیم کی جائیں، ہاں عام طور سے تقسیم کی جائیں، اور سب لوگ تبرک عرف کا سمجھ کر اس کو لے جائیں، اور یہ تبرک کھانے کا نہیں ہے، یہ دل کو پلانے کا ہے۔ ہاں اس تبرک کو خوب اچھی طرح پلا لیں۔ اللہ تعالی آپ کو، آپ کے خاندانوں کو ہمیشہ باعزت رکھے۔ السلام علیکم۔ کچھ حضرت